أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض ضهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. صدق اللہ العظیم. سورہ شورى الحمدللہ مکمل ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ آج سورہ زخرف 25 سپارہ کی ہے. ایک رکوع پڑھا گیا ہے. بروز منگل ہے. انگلش کی ٹیوزڈے ہے اور منگلوار پڑوسی والے بولتے ہیں. اور شنبہ دو شنبہ سے شنبہ اتوار سوموار منگل سے شنبہ فارسی میں. تو کیا ہے جی آیت نمبر 1 سے لے کر توجہ وہاں پہ رکھیں. 15 جی ٹھیک ہے. حروف مقطعات سے شروع ہوا ہے. اسی طرح آپ کو بتایا جاتا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں ان کا معنی. ٹھیک ہے. وہ مقطعات نورانی حروف ہیں. اللہ اور رسول میں راز ہیں. یہ ہر کسی کو اس کا معنی نہیں پتہ. کنفرم معنی اللہ رسول کو پتہ ہے. حامیم اس کا معنی حامیمی ہوگا. ٹھیک ہے. والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی. قسم ہے اس واضح کتاب کی. تو اس صورت میں جب اگلی آیت میں قرآن کا ذکر آ رہا ہے تو اس سے کچھ لوگ یہ اشارہ کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے حامیم سے مراد قرآن ہو. کنفرم نہیں ہے مطلب یہ سے اشارتاً تعویل شیل کر کے. ٹھیک ہے جی. کنفرم آپ کو پتہ ہے اللہ رسول جانتے ہیں کیونکہ قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے نا. سیدھی بات ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا کیا مطلب ہے؟ بے شک ہم نے جعلنا ہم نے بنایا اس کو قرآناً. کیا قرآن کا معنی قرآن ہی ہوگا نا. عربیہ کون سی لینگویج؟ عربک لینگویج. لعلکم کیوں کس میں کن پہ نازل ہوا؟ جب نازل ہوا تو قریش کون تھے؟ پنجابی تھے، پشتو والے تھے، اردو والے تھے، کیا تھے؟ عربی تھے. اسی لیے جس زبان کے لوگ ہوتے ہیں جیسا علاقہ ہوتا ہے ویسے ہی قرآن یا اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے. مثال کے طور پر جو ہے تورات، زبور، انجیل بھی اسی زبان میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے جی.
یہ تو نہیں ہے کہ بھئی قرآن مطلب ہے عربی سارے ادھر وہ لوگ عربی ہیں اور انگلش میں آ جاتا، اردو میں آ جاتا، کیا سمجھ آتی ہے ان کو؟ لعلکم، پھر یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی کہ لعلکم تعقلون، پھر یہ اللہ نہ فرماتے تاکہ تم سمجھ سکو، پھر اگر آ جاتی انا جعلنا قرآنا انگلیجین، انگلش وغیرہ جو ہوتی ہے اردوین، پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ لعلکم تعقلون، لعلکم لا تعقلون آ جاتا، سمجھ آئے گی؟ یعنی قرآن عرب والوں کے لیے عربی میں نازل ہوا، لیکن یہ سب کے لیے اللہ نے اب اور پہلے جو وقتاً فوقتاً اللہ نے سب کے لیے آسان کیا ہے، ہر زبان میں لینگویج کنورٹ ہو جاتی ہے، ویب سائٹوں میں ایسی ترتیب ہے کہ جس زبان میں آپ نے آرٹیکل لکھا ہوا ہو، آپ نے سیٹنگ لگائی ہو ایکسٹینشن مینشن، تو وہ کیا ہوتا ہے آٹومیٹک وہ آپ کی زبان میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت بڑی بات ہے اس میں، قرآن آپ نے کسی کو دعوت دی، عربی بھیجی، تو وہ اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، بات سمجھنے کی ہے یہ آپ نے اس کو ایک دعوت دی، اگر وہ قرآن پڑھ کے بھی ایمان نہیں لاتا، مسلمان ہی ہوتا، تو پھر وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن انفسهم یظلمون، کتنا آسان ہو چکا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، یعنی وہ آپ صحابہ کرام سمجھو، پھر ابھی قیامت تک لوگ سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی ام الکتاب، ام الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم البتہ بلند ہے، لعلی البتہ بلند ہے، حکیم حکمت والا، بہت حکمت سے لبریز، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ یعنی قرآن آگے فرما رہے ہیں قرآن کریم ازل سے لوح محفوظ میں موجود تھا، پھر اب وہاں سے آسمان دنیا پر، نمبر ایک، اور اس کے بعد حسب موقع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس طرح کتنے نزول ہو جائیں گے؟ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم سے نزول ہوا تھا آسمانوں لوح محفوظ کے اندر، ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھا نا، تو اللہ نے بنایا ہوا تھا نا، جب بنایا تھا کلام اللہ نے کر دیا تھا، بنا دیا تھا اور محفوظ رکھا تھا اس کو، مکمل کیا تھا، سیو تھا، سیو بھی تھا اور سیو بھی تھا، مکمل کیا تھا، مکمل سخت سیکورٹی کے اندر محفوظ تھا، اس میں رد و بدل کچھ نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام پہ اگر شک کریں گے تو اللہ پہ شک ہو جائے گا، اگر اللہ کا کلام ٹھیک نہیں ہے، اس کے 40 پارے ہیں، 30 پارے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا آپ کیا کہو گے، اللہ تعالیٰ کو مانو گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آپ کیا کرو گے، انکار کر رہے ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا نزول وہ ہوا لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے دوسرا نزول کیا ہوا، آسمان دنیا پر، پھر آسمان دنیا سے یعنی انا انزلنا بھی آتا ہے، اور آگے اس سے آگے صورت وہ آئے گی، سورہ دخان ہے، تو اس میں ذکر ہوگا کہ نزول جو ہے کہاں کہاں ہوا، اور اس کے بعد حسب موقع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی یہ 2 دفعہ کیا ہوا، مکمل کمپلیٹلی نازل ہوا قرآن پاک، 2 دفعہ کیا ہوا، مکمل کمپلیٹ، یعنی یوں کہہ لیں آپ الحمد سے لے کر ناس تک مکمل 2 دفعہ نازل ہوا، اس میں نہیں تھا وہ، یعنی بیچ میں فاصلہ نہیں تھا، لیکن آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہاں پر 23 سال کا عرصہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا، 23، اکٹھا نازل نہیں ہوا، جبکہ پہلی جو کتابیں 3 تھیں بڑی کتابیں اور صحیفے، وہ کیا تھے، پورا ڈائریکٹ ہی نازل ہو گیا، تورات پوری ڈائریکٹ نازل ہوئی، ملی نبی کو، کس کو، تورات، اور انجیل اور تورات ہوگی نا، زبور داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لیکن قرآن پاک 2 دفعہ نازل ہونے کے بعد تیسری دفعہ جب نازل ہوا تو وہ وقتاً نازل ہوا، ضرورت کے بقدر، جوں ضرورت پڑتی گئی نازل ہوتا گیا، کبھی کسی صحابی کی کہنے پر شان پر،
کبھی کسی حکم کے نازل ہونے پر، کبھی کسی حکم کا کسی کو منع کرنے پر، وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سمجھ آ گئی؟ کہیں پہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ آ رہا ہے، کہیں پہ حج کا آ رہا ہے، کہیں پہ نماز پہ آ رہا ہے، کہیں پہ زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ مکی زندگی میں کیا تھا؟ ڈرانا تھا، قبر سے، آخرت سے ڈرانا، قیامت کا منظر۔ مدنی میں زیادہ تر اعمال آئے، کیا ہے؟ نماز، روزہ، اعمال آئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تین چیزیں بات یاد رکھنی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ أَفَنَضْرِبُ، کیا بھلا ہم چھوڑ دیں عَنْكُمُ الذِّكْرَ، تم سے ذکر کرنا، صفحًا، درگزر کرتے ہوئے، اعراض کرنے کی وجہ سے، ان کنتم، کہ ہو تم، قوما، ایک قوم، مسرفین، کون؟ حد سے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے۔ مسرفین کون ہوتے ہیں؟ 15 بارہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین اور ہوتے مسرفین تھوڑے سے اسراف، سمجھ آئی؟ بہرحال بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ نافرمانی سے حد سے گزر گئے ہوں ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم پسند کرو یا نہ پسند، ہم تمہیں ہدایت کا راستہ بتا کر نصیحت کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا کریں گے؟ نصیحت کرتے رہیں گے، نبی بھی کرتے رہیں گے، اللہ نے نصیحت کر دی ہے، اور ہم دعوت تبلیغ والے بھی دعوت دیتے رہتے ہیں، ذکر والے دعوت دیتے رہتے ہیں، ذکر جو نہیں کرتے پھر اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین، پہلوں میں، اور کتنے نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وَمَا يَأْتِيهِم، اور نہیں آیا ان کے پاس، من نبی، کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا، مگر وہ تھے، بِهِ، ساتھ اس کے، يَسْتَهْزِئُونَ، کیا؟ استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے۔ مجھے یہ آ گیا ہے، جی استغفر اللہ، ہمیں سمجھانے آیا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن پھر جو مان لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو نہ مانے اس کا بھلا نہیں ہوتا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، فَأَهْلَكْنَاهَا، تو ہلاک کر دیا ہم نے، أَشَدَّ مِنْهُمْ، سب سے طاقتور کون میں سے، بطشاً، پکڑ میں، ومضا، اور گزر چکی، مثل الاولین، مثال پہلوں کی۔ پھر جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا بدمعاش کون ہے، طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بدمعاشیاں دکھاتے تھے۔ کیا کہتے؟ من اشد منا قوہ، اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ خلقہم هو اشد منہ قوہ، تم کہتے ہو ہم سے بڑا کوئی ہے؟ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں تراش کر، کہتے ہیں ہم تو بچ جائیں گے۔ اللہ نے کہا تم سے بھی بڑے بدمعاش تھے، طاقتور تھے، بڑے بڑے قد، بڑے بڑے فیکٹریاں بنانے والے۔ سمجھ آئی نہیں؟ آج تک بھی ایسے ایسے چیزیں موجود ہیں جو حیران ہیں سب کہ کیسے بنایا انہوں نے، کیونکہ وہ تھے ہی بڑے بڑے، ہماری طرح تو نہیں تھے، قد چھوٹے ہاتھوں والے تو نہیں تھے، ہم تو ان کے حساب سے نکے بونے ہوں گے، ہم سے بھی چھوٹی مخلوق ہے، زمین میں بونے، پتہ نہیں کسی نے دیکھیں کہ نہیں، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے انسان بھی ہوتے ہیں، دیکھیں کسی نے کوئی، کسی کو واقعہ یاد ہو۔ اکثر جو کنویں کھودتے تھے نا گاؤں میں ہاتھ سے بیلچوں کے ساتھ، آج کل تو بورنگ ہوتی ہے نا مشینوں کے ساتھ، تو جب وہ پہلے لوگ کنویں کھودتے تھے تو وہاں واقعات ہوتے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مرغے، چھوٹے چھوٹے بونے نکل آتے تھے، یعنی وہ جنات ہیں یا جو بھی قوم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کیا تھا ہوتا تھا، پھر اس جگہ کو کیا کرنا تھا، پر دیتے تھے کہ اور جگہ تلاش کرتے کہ یہ ان کا گھر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہو سکتے جنات ہوں
یا اللہ کی مخلوقات ہو، لیکن یہ اس قسم کے واقعات، اس کی بارے میں کوئی سرچ کریں آپ لوگ کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے کہ نہیں۔ بہرحال اللہ جب کہہ رہا ہے آسمانوں کے درمیان، زمینوں کے درمیان بھی کیا ہے، مخلوقات ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، سمجھ آئی؟ جنات ہیں ان کے ساتھ۔ پھر جو ان لوگ ان مکہ والوں سے کئی زیادہ دورات ہم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، من کس نے، خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ پیدا کیا ان کو، العزیز العلیم زبردست غالب علم والے نے۔ اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے بتاؤ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا جو اقتدار کی بھی مالک ہے، علم کی بھی مالک ہے، یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں۔ الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، ایسا علم نہیں ہوتا ہے حقیقی علم جو بس کہ بس مانتا ہوں، دل و جان سے مانے اور عمل کرے، اس کی بات کو بھی مانے، صرف ماننا نہیں ہوتا، بات کو بھی ماننا ہوتا ہے، اللہ رسول کو ماننا ہے اور ان کی بات کو بھی ماننا ہے، تب کامیابی میں۔ الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، الذي کا معنی پتہ ہے آپ کو نا، کیا؟ وہ ذات یا جس نے، ٹھیک ہے جی، جعلہ بنایا، معنی آپ کو آنا چاہیے، لکم الارض، لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے، الارض زمین، بولا کرو نا یار، اچھا زمین کو مہدا، مہدا گہوارہ، جھولا، چوٹا، بچے کو چارپائی میں باندھتے ہیں کہ نہیں، سو جاتا ہے مزے سے، اکثر پرانا طریقہ کیا ہے، چارپائی میں دونوں طرف کپڑا باندھ کے جھولا، اس کو مہد بولتے ہیں، جھولی کو، سمجھ آئی نا، مہدا گہوارہ، وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلا راستے، سبلا مطلب راستے، اور سبیل ایک راستہ، یہ ہے میرا راستہ، اور سبلا مطلب زیادہ راستے، لعلکم تاکہ تم، تہتدون کیا کرو، ہدایت پا جاؤ۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون، والذی نزل اور وہی ہے ذات جس نے نازل کیا، من السماء کس سے، پانی کس سے آتا ہے، زمین سے، آسمان سے، یہاں تو آسمان کا ذکر ہو رہا ہے نا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بقدر ساتھ اندازے کے، اس کی بات کا سمجھ رہے ہو کہ نہیں، ساتھ اندازے کے کیا مطلب ہوتا ہے، ترتیب کے ساتھ، ساتھ نہیں ہے، ساتھ اندازے کے ساتھ، حساب کے ساتھ، اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہوتا ہے سارا پانی، ساری ہوائیں، کنٹرول سے باہر ہو جائے تو کیا ہوگا، بگڑ جائے گا نظام۔ اولے آپ نے دیکھے پچھلے دنوں بارش تھی، ذرا سے بڑے اولے آتے تو کیا ہوتا، ایسی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کاروں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں، اس کے جو کاڑ ٹیڑھی ہو رہی ہے، اتنے سخت آ رہے ہیں بارش کے اولے بڑے، بات سمجھ آ گئی، تو اتنے بڑے جب آئیں گے تو کیا ہوگا، گنجا پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے یہ فرما رہے ہیں، اندازے سے، مطلب سمجھ آئے گی کہ نہیں، ماء بقدر، اسی طرح فانشرنا به پھر ہم زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے، بلدۃ میتا مردہ کس کو، زمین کو، کذالک اسی طرح تخرجون تم نکالے جاؤ گے، بات سمجھ آ گئی، پودوں کا ذکر اسی طرح نہیں ہوا، کیوں ہوا، مثال دے کر سمجھایا کیا جا رہا ہے، عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت، بعث، آپ ایمان و فضل مجھ میں آتا ہے کہ نہیں آپ سب کو، والبعث بعد الموت کیا ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں جگہ جگہ قرآن میں، بات سمجھ نہیں آ رہی، صرف ویسے ہی نہیں کہانی سنائی کہ بس بارش کی کہانی سنا دی اور پودوں کی کہانی سنا دی، نہ، مقصد کیا ہے، آخرت کا عقیدہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا ہوگا، تم بھی نکالے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی، بارش سے جب ہوتی ہے تو زمین کیا ہوتی ہے، سبزہ اگاتا ہے، لیکن جب مردے سارے قبروں میں ہوں گے تو اللہ کا حکم ہوگا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ پودے نکل آتے ہیں، اور وہ اللہ کا حکم ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو پھر سارے کیا ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے، تخرجون نکالے جاؤ گے،
اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی، نئی زندگی دی جائے گی، وہی روح دی جائے گی۔ نئی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی مخلوق پیدا ہوگی، وہی بندہ ہوگا، وہی اس کی روح ہوگی، جی وہی سب کچھ ہوگا، وہی سارا جہاں جہاں اس کے پرزے گئے ہوں گے اسپیئر پارٹ وہاں سے اڑ کے آئیں گے۔ یہ نہیں ہوں گے کہ دانش کے اسپیئر پارٹ تلا کے لگ رہے ہوں اور اس کی جگہ یہ بن رہا ہو، تو یہ دنیا والے تو چکر کریں گے، اس سے گڑبڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے نہیں ہوگا۔ دانش کے اسپیئر پارٹ اس کو ملیں گے، اور اس جہاں مرضی یہ بم میں پھٹ جائے۔ جنید جمشید بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہو گئے، کہاں کہاں ہوں گے ان کے پرزے، یا جو بھی کوئی شہید ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کوئی، سمجھ آئی، وہ کیا ہوگا، وہی اسپیئر پارٹ اس کو ملیں گے، چاہے ختم ہو گئے جو بھی ہو گئے اسی کو اللہ تعالیٰ، سمجھ آئیے، روح اللہ تعالیٰ وہی دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نیا بنانا میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نیا بندہ، نیا سیمپل اللہ کے پاس ہے، سیمپل کے بغیر اللہ بنانے والا ہے، تو کیا مطلب ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ نہیں سمجھ آ رہی۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، والذی، اور وہ ذات، خلق الازواج، جس نے بنائے جوڑے، کلھا، سارے کے سارے اس کے، وجعل، اور اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من الفلک، کشتیوں میں سے، والانعام، مویشیوں میں سے، ما ترکبون، جو تم کیا کرتے ہو، گھوڑے میں کیا ہوتے ہو، سوار، اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، اور تمہاری وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ انسان جن سواریوں پر سواری کرتا ہے وہ دو قسم کی ہیں، ایک وہ سواریاں جن کے بنانے میں انسان کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے، کشتیوں میں سے اس قسم کی سواریوں کی طرف اشارہ ہے، جہاز، کشتیاں، بیڑی، بیڑے، شیڑے، یہ سارا، سمجھ آئی۔ دوسری قسم کی سواریاں وہ ہیں جن کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، جیسے گھوڑے، اونٹ، اور سواری کے دوسرے جانور، چوپایوں، گدھے، خچر، اس سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی لوگ کتے ہوتے بھی سواری کرنے پہ انہیں، بکرے ہوتے بھی سواری کرنے پہ انہیں، ایسے تقرب بھی ہوں گے نا کوئی، گدھوں پہ تو چلو ٹھیک ہے، کتوں پہ جو کتا نہیں کھینچ سکتا، یا کوئی بکری نہیں کھینچ سکتا، تو اس پہ بھی ظلم ہے، یہ کیا ہے، سواری کے قابل تو نہیں بنایا اس نے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ دونوں قسم کی سواری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ سواری کے جانور اگرچہ انسان سے کہیں زیادہ طاقت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان کے اس طرح قابو میں دے دیا ہے کہ ایک بچہ بھی ان کو لگام دے کر جہاں چاہے لیے پھرتا ہے۔ اور جن سواریوں کی صنعت میں انسان کا کچھ دخل ہے، مثلا کشتیاں، جہاز، کاریں، ریلیں وغیرہ، ان کا خام مواد بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور مٹی وغیرہ سے اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ یہ سواری بنانے کے قابل ہوا۔ یعنی وہ بنا لا، اسپیئر پارٹ بنے بنائے نہیں ملے، وہ کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے بناتے ہیں۔ لوہے کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے، دھاتیں، جو بھی چیزیں، پلاسٹک وغیرہ، یہ ساری۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ لِتَسْتَوُوا، تاکہ تم چڑھ بیٹھو، عَلَىٰ ظُهُورِهِ، ان کی پشتوں پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا، پھر تم یاد کرو، نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم، جب سوار ہو تم، علیہ، اس پر، وتقولوا، اور تم کہو، کیا کہو، آتی ہے سب کو دوبارہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے مسخر کیا ہمارے لیے، ھذا، اس کو، وما کننا، اور نہ تھے ہم، لہو، اس کے لیے، مقرنین، قابو ملانے والے، ہم تو اس کو مینیج کرنے، اس کو ہینڈل کرنے کے متحمل نہیں تھے، نہیں کر سکتے تھے، قابو نہ کر سکتے تھے۔ گاڑی بھی ہم سے قابو نہیں ہوتی، ہم نے سیکھی، ٹریننگ لی، سمجھ آئیے، گھوڑے پہ بیٹھے تو اللہ نے ہلا دیا اس کو، ہمارے ساتھ مانوس کر دیا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ، پشت مطلب ہے کمر، اس کی کمر، مثلا گھوڑے کی کمر ہو یا کشتیوں کی کمر ہو، بات سمجھ آئی؟ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو، یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں سے یہ طاقت نہیں تھی کہ اس میں کو قابو ملا سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف، لَمُنقَلِبُونَ، البتہ پلٹنے والے ہیں، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لوٹ کر، یہ وہ دعا ہے جو کسی سواری پر سوار ہونے کے وقت پڑھنی چاہیے۔ اس میں اول تو اس بات کا شکر ہے اور اعتراف ہے، اور یہ سواری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اسے اس کے آخری جملے میں انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سفر کرتے وقت یہ بات نہیں بھولنی چاہیے
ٹھیک ہے جی، بندے کو نہیں بھولنی چاہیے کہ اسے ایک آخری سفر پیش آنے والا ہے جس میں وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس پہنچے گا، اور اس وقت اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یعنی سفروں سے بھی آپ کو کیا مل رہا ہے سبق؟ سواریوں پر سفر کرنے سے پچھلی آیت میں تخرجون میں کیا سبق مل رہا تھا؟ قیامت کا ذکر۔ اس سے بارش سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو، اس سے کیا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے؟ قیامت کو یاد رکھو۔ اور سفروں کا ذکر کر کے، سواری کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو مسافر فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہمیشہ کے لیے جانا ہے آخرت کی طرف، وہاں کے مسافر ہیں۔ دنیا کے اے مسافر، آگے کیا ہے؟ منزل تیری قبر و آخرت ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اذان کانوں میں ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے گی جنازہ کی ہماری۔ اذان و اقامت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز جلدی کھڑی ہوتی کہ نہیں؟ ہمارے ہاں، آپ کے یہاں نہیں کھڑی ہوتی شاید، خاموشی سے دیکھ رہے ہو۔ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد امام صاحب پھر 6 گھنٹے بعد جماعت کھڑی کرتے ہیں یا جلدی؟ فوراً۔ تو ہم سب کے پاس اذان و اقامت کے بعد جتنا وقت ہوتا ہے وہی وقت ہے۔ اس میں کمال ہو، جو کمانا ہے اچھے کام کر لو، سبق کے لیے 5 منٹ کے لیے آؤ، گھنٹے کے لیے آؤ، سکولوں کو ٹیوشنوں کو ٹائم دیتے رہو 10 گھنٹے، اور آن لائن کوئی اچھے والے کورس نہ کرنا آپ لوگ، جس میں آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، راز بتائے جاتے ہیں۔ مدر کورس ہیں، بچوں کے کورسز ہیں، آن لائن کورسز ہیں۔ آپ کو موبائلوں کی دنیا میں مقابلے کے ہتھیار دیے جاتے ہیں۔ کیا؟ مقابلے کے۔ آپ نے اپنے دشمنوں سے کیسے بچنا ہے، اس نے آپ کو یہ ہتھیار دیا ہے آپ کے خلاف۔ آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے لیکن وہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ موبائل ہے، اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اچھا کام ہو رہا ہے نا، ہمارے خلاف تو نہیں ہو رہا، دشمن اور شیطان اور نفس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ بات سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آخرت کے سفر کو یاد رکھنے کے لیے کورسز میں داخلہ لیں، ایڈمیشن کریں، انرول کریں۔ یہ سواری اللہ تعالیٰ کے نام ہے جس میں وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس پہنچے گا، اور اس وقت اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کے نتیجے میں وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی نہیں چاہیے ہمیں۔ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، اور سر اٹھا کے جیو۔ کیا کرو؟ اکڑ کے نہ جیو، سر اٹھا کے جیو، مطلب عبادت کر کے جیو، شیطان اور نفس کو دبا کے جیو۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، آخری 15ویں آیت ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا دیا لہو اس کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءا، ایک جزو، حصہ، ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، البتہ ناشکرہ ہے، کھلم کھلا۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ بات سمجھو گا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرہ ہے۔ یہ مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، بات سمجھو، یہ بیٹیوں کا جو عقیدہ رکھا ہوا ہے، یہاں سے ان کے اس عقیدے کی تردید ہو رہی ہے، رد ہو رہا ہے، نفی ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف 4 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد ہونا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، اس لیے کہ اولاد امپاسبل، دس از امپاسبل ناٹ سنمن، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے۔ جز کا لفظ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ عیسائیوں کو بتا دو، مجھے عزیر علیہ السلام کو کوئی کہتا تھا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا بیٹا۔ ہر قسم کے اجزاء سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہذا اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان مشرکین کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کی ولادت کو عار سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ 14 سپارہ میں ذکر ہے نا، بیٹی کی خوشخبری، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، سرخ رنگ ہو جاتا ہے، غصے سے لال ہو جاتے ہیں۔ بیٹی ہوگی میرے گھر، بیٹی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تیری بیوی کسی کی بیٹی ہے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ تیری اماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ عقل کب آئے گی آپ لوگوں کو، ان کو؟ اور اگر کسی کے یہاں پیدا ہو جاتے تو وہ اس پر بہت مغموم ہوتا ہے۔
اب یہ عجیب بات ہے کہ بیٹی کو خود اپنے لیے تو عیب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ تیسرے، اس عقیدے کی روح سے فرشتے مؤنث قرار پاتے ہیں۔ بات سمجھے آپ لوگ، آپ کو بتایا ہوا ہے فرشتوں کے بارے، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ مؤنث نہیں ہیں۔ نہ مذکر نہ مؤنث۔ ہاں، لا مذکر والا مؤنثہ۔ ان آخو جی فرشتہ تو لے کے آؤ، ہم چیک کریں ذرا فرشتہ کیا ہے، اسپیئر پارٹ مردوں والے ہیں کہ عورتوں والے ہیں؟ فرشتوں میں یہ چکر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ جی ہنسنے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ فرشتوں میں عقیدہ کیا ہوا؟ لا مذکر والا مؤنثہ۔ چوتھے، 3 باتیں یاد میں رکھیں آپ لوگ، بہت قیمتی باتیں ہیں بچوں۔ اگرچہ عورت ہونا حقیقت میں کوئی عیب یا عار کی بات نہیں ہے، لیکن عام طور سے عورتوں کی صلاحیتیں مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ توجہ زیورات اور زیب و زینت کی طرف رہتی ہے، اور اپنی بات کو خوب واضح کر کے کہنے کی صلاحیت بھی اکثر ان میں کم ہوتی ہے۔ لہذا اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد رکھنی منظور ہوتی تو وہ مؤنثی کا کیوں انتخاب فرماتا؟ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ جی اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی، کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔